دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جسے لوگ بغداد کہتے تھے۔ بغداد کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ باغ نامی ایک بت سے منسوب تھی۔ باغ ایک بت کا نام تھا اور داد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عطیہ کرنا۔ اس لحاظ سے بغداد کا مطلب بنتا ہے بت کا عطیہ کیا ہوا شہر۔ بعض مورخین کے مطابق یہ باغ داد سے منسوب ہے کیونکہ یہاں اس شہر میں نوشیروان عادل بادشاہ ایک باغ میں بیٹھ کر اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، تو یہ باغ داد سے ہوتا ہوتا بغداد بن گیا۔ جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت کے لیے ایک نئے شہر کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو انہوں نے مدینۃ السلام کے نام سے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر سرکاری کاغذات میں، حکومت کے کاغذات میں مدینۃ السلام کہلاتا تھا، لیکن عوام الناس اور عرف عام میں یہ بغداد ہی کہلاتا تھا۔ گویا اس کا پرانا نام بغداد تھا اور اس کا نیا نام مدینۃ السلام تھا۔ دوستو، بغداد ایک زمانہ میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ عروس کا مطلب ہے دلہن اور بلاد کا مطلب ہے شہروں کی دلہن۔ یہ عظیم الشان اور بے مثال شہر تھا جس کی خوبصورتی کی لوگ مثالیں دیتے تھے، لیکن پھر اس کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ہوا یوں کہ یہاں پر ایک دن فروری سن 1285 میں ہلاکو خان نے حملہ کر لیا اور اس نے سلطنت عباسیہ کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا، اور اس کے قتل کی داستان بھی بڑی دردناک ہے جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی بغداد کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ مورخین کے مطابق ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس موقع پر اس قدر قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ لوگ اس قتل کی نظر ہو گئے۔ تمام کے تمام کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ ہلاکو خان کے حملے کا اگر ذکر کریں بغداد پر، وہ ایک دردناک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے سمیت 29 جنوری سن 1285 کو بغداد پہنچا اور اس نے دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ معتصم باللہ کو خط لکھا۔ اس خط میں ہلاکو خان نے لکھا کہ لوہے کے سوئے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، شہر کے دروازے کھول دو اور خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اگر ہم نے حملہ کیا تو تمہیں پاتال میں پناہ ملے گی نہ آسمانوں میں۔ کیونکہ اس وقت تک خلیفہ معتصم باللہ کو یہ امید تھی کہ تمام مسلمان مل کر اس کی مدد کو آئیں گے، اس لیے اس نے ہلاکو خان کو جوابی خط لکھا جس میں اس نے لکھا، چند روز کی خوش قسمتی سے تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے یہاں سے خیریت سے واپس چلے جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے، اسی دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہی نشانہ بناتے رہے۔ اس پر خلیفہ نے فوج کو مقابلے کے لیے بھیجا جو منگولوں کے لشکر کے سامنے ڈٹ نہ سکی اور چند دن کے اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور بڑے بڑے دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ معتصم پریشان تھے کہ آخر ان کا سامنا کیسے کیا جائے۔ ایسے میں ان کے ایک وزیر ابن القمی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں جیسا کہ ہلاکو خان نے خط میں لکھا ہے تو شاید بات بن جائے، کیونکہ اسے مال و دولت سے غرض ہے جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے۔ خلیفہ وہ مال و دولت لے کر ہلاکو خان کے پاس چلا جائے تو خلیفہ نے اس کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سن 10 فروری 1285 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے سے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے اندر جاتے ہی سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔
خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انہیں کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں ہلاکو خان اور خلیفہ معتصم باللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تاریخ کا ایک دردناک حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس داستان کو سنیے گا۔ کہا جاتا ہے جب کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ نے اس کے سامنے پیش کیے جانے والے برتن کا ڈھکن کھولا تو وہ سارے کا سارا کھانے کی بجائے ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ، ان کو کھاؤ۔ خلیفہ بولے میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو خان طیش میں آ کر بولا تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے، شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ نعوذ باللہ خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی سستی، ہم اپنی کہلی اور ہم اپنی غفلت کو آخر میں یہی بولتے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ یہاں ہلاکو خان نے جواب دیا اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، اس لیے ہلاکو خان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے۔ تو انہوں نے خلیفہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے لاتوں اور گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس وقت تک اس پر گھوڑے دوڑائے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد میں اس قدر قتل عام کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے بدبو کی وجہ سے ان گلیوں میں اتنی لاشیں تھیں کہ وہاں بدبو ہو گئی، اور اس بدبو کی وجہ سے جو ہلاکو خان کا خیمہ تھا دریائے فرات کے کنارے، ہلاکو خان نے وہ اپنا خیمہ وہاں سے اکھاڑ کر دور کہیں اور جگہ لے گیا۔ جو شاہی محل تھا وہ صندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ جب اس کو شاہی محل کو جلایا گیا تو اس کی خوشبو پھیلی۔ اس خوشبو کی وجہ سے لاشوں کی بدبو جو تھی ذرا کم ہوئی۔ یہ تاریخ کا ایک دردناک پہلو تھا۔ اگر ہم مسلمان غور کریں تو تاریخ کے ایک ایک صفحے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1401 میں بغداد کو ایک بار پھر امیر تیمور لنگ کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بھی بغداد پر قبضہ کے بعد قتل عام کا بازار گرم کیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا بہت بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر اس کے بعد بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری اور ابھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا کہ سن 1508 میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر حملہ کر دیا۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور یہاں انہوں نے بھی قتل عام کیا۔ کیونکہ یہ لوگ شیعہ تھے تو انہوں نے مخالف فرقے سنی رہنماؤں کا قتل عام کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف توجہ کرنے لگی تھی اور بغداد پر صفویوں کے قبضہ سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان نے سن 1534 میں ایک بڑی جنگ کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات دوبارہ بنوائے اور بغداد کے سنی تشخص کو بحال کیا۔ سن 1622 میں ایک مرتبہ پھر ایرانی حکمرانوں نے قسمت آزمائی کی اور شاہ عباس اول نے بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر 1638 میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے بغداد پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مسلسل 3 صدیوں تک بغداد اور عراق خلافت عثمانیہ کا حصہ رہے۔ لیکن جب 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس میں جرمنی کو شکست ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ بھی شکست سے دوچار ہوئی۔
تو برطانیہ نے اور دوسرے یورپی ملکوں نے مل کر خلافت عثمانیہ کے تمام ملکوں کو بانٹ دیا۔ اس ملکوں کو بانٹنے کے بعد عراق پر بھی شاہ فیصل شاہ شریف جو گورنر مدینہ تھے اس کے بیٹے فیصل نے عراق پر حکومت کی، لیکن یوں بغداد اس کے بعد دوبارہ کسی اور کے قبضے میں آتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں سن 1958 میں عراقی فوج کے بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے فیصل ثانی یعنی جو سعودی بادشاہ سعودی گورنر شریف مکہ تھا اس کا پوتا تھا، اس کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور کچھ عرصہ کے بعد اسی عبدالکریم قاسم کو اقتدار سے محروم کر کے عبدالسلام عارف حکمران بنے، اور پھر عبدالرحمن عارف عراق کے صدر بھی بنے۔ ان کے بعد جنرل حسن البکر نے اقتدار سنبھالا، اور پھر 16 جولائی سن 1979 کو باعث پارٹی کے لیڈر صدام حسین عراق کے حکمران بن گئے، جنہیں چند سال پہلے امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ فوجوں نے شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا، اور عراق کا اقتدار امریکی اتحاد کی فوجیوں نے سنبھال لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک بغداد میں کئی دھماکے ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے۔ یہ بغداد کی ایک مختصر تاریخ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام بول کو سبسکرائب کر دیجئے۔